واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن۔ آج ڈان میں میرا خیال ہے زرار کھوڑو صاحب کا ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جس میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ 2004 میں ایک اسرائیلی جیوگرافی کے پروفیسر ہیں ایرن سوفر صاحب، ان کا ایک انٹرویو چھپا تھا جس میں انہوں نے اسرائیل کو کچھ ایڈوائس کی تھی اس زمانے میں کہ کیسے ان کو نکل جانا چاہیے غازہ سے اور غازہ کو سیل آف کر دینا چاہیے۔ تو اس پہ میں کچھ آج بات کرنا چاہ رہا تھا۔ 2004 میں دو انٹرویو چھپے، ایک جو اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے ہاریٹس، اس میں چھپا، جو تھا جناب بینی مورس صاحب کا، جو کہ ان کے ایک ہسٹورین ہیں اسرائیل کے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب 1948 کا ناپقہ ہوا ہے، یعنی کہ 7 لاکھ 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کیا گیا، فلسطین سے بے دخل کیا گیا، وہ بہت ضروری تھا۔ اس کے بغیر اسرائیل کی ریاست کا قیام ممکن نہیں تھا، اور اس کی لاجک ان کی یہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست کے قیام اور اس کی کنٹینیوڈ ایگزسٹنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جوئش میجورٹی کنٹری ہو، مطلب یہ کہ وہاں یہودیوں کی میجورٹی ہو، اور اگر وہ ان 7 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں رہنے دیتے اور جو ان کا برتھ ریٹ ہوتا تو وہ ایونچولی بہت تھوڑے عرصے میں ہی جو جیوز ہیں وہاں ان سے زیادہ ان کی تعداد ہو جاتی، یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جوئش کنٹری، ایک یہودی ملک نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کا نکالا جانا بہت ضروری ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس نے ایگزسٹ اگر کرنا ہے تو اس کو کانسٹنٹلی ایک یہ جنگ کی حالت میں رہنا پڑے گا، اور یہ فلسطینیوں کو مسلسل نکالتے رہنا پڑے گا یا مارتے رہنا پڑے گا۔ تو اسی 2004 میں ہی ایک یہ جو دوسرے صاحب ہیں آرنون سوفر صاحب، یہ وہ ہیں جنہوں نے حیفا یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھی، اور یہ تاریخ کے پروفیسر نہیں ہیں، یہ جغرافیہ کے پروفیسر ہیں، یہ جیوگرافی کے پروفیسر ہیں، اور ان کی اسپیشلٹی ہے ڈیموگرافکس۔ ڈیموگرافکس کا مطلب یہ کہ آبادی کے تناسب کے اوپر، کہ کسی بھی جگہ کی آبادی میں کتنے قسم کے مختلف لوگ آباد ہیں، ان کا تناسب کیا ہے، اور مستقبل میں وہ تناسب کیسے بدلے گا۔ تو ان کی اسپیشلٹی ہے۔ انہوں نے 2004 میں انہوں نے ایریل شیرون جو اس زمانے میں پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، ان کو یہ مشورہ دیا کہ اسرائیلی فوجوں کو آپ غازہ سے باہر بلا لیں اور غازہ کو سیل کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے گرد ایک دیوار، ایک باؤنڈری، ایک فینس بنا دیں، اور اس فینس کے اندر آپ گھسیڑ دیں یہ 20-25 لاکھ فلسطینیوں کو، مگر اتنی سختی سے اس کو کنٹرول کریں، یعنی کہ اس فینس کے دونوں طرف اسرائیل کے لوگ ہونے چاہیے جو کہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، نہ کسی کو باہر آنے دیں نہ کسی کو اندر جانے دیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کا جو مطلب وہ یہ غازہ ویسے تو اسرائیل کے قبضے میں ہی ہوگا ایک لحاظ سے، مگر یہ جو فلسطینی ہیں ان کا پھیلاؤ نہیں ہوگا باقی اسرائیل میں، یعنی کہ تو باقی اسرائیل جو ہے وہ ایک جوئش میجورٹی ملک ہی رہے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جب آپ یہ 25 لاکھ لوگوں کو اتنی چھوٹی سی تنگ سی جگہ میں گھسا کے بند کر دیں گے، باہر سے ان کی ایکسیس بہت لیمیٹڈ کر دیں گے، تو ان پہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو فنڈامنٹلسٹ اسلام ہے، یعنی جو ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، مطلب القاعدہ جیسی، بردرہڈ آف اسلام جیسی جو آرگنائزیشنز ہیں، ان کا کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا ان لوگوں پہ۔ اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو آلریڈی جانور ہیں، وہ تو ظاہر ہے فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں، کہ یہ جو جانور ہیں یہ اور جانور بن جائیں گے، اور زیادہ جنگلی جانور ہو جائیں گے، اور پھر یہ اس فینس سے باہر آنے کی کوشش کریں گے، اور پھر ہم ان کو ماریں گے۔ جو بھی فینس کو کراس کرے اس کے سر میں گولی لگنی چاہیے، بلٹ ٹو دا ہیڈ، یہ اس نے کہا۔ اور اس نے کہا کہ اسرائیل کو کل
kill and kill all day every day. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. یعنی کہ اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی بندوقیں لوڈڈ رکھیں, تیار رکھیں, اور جیسے ہی یہ فلسطینی غازہ سے باہر نکلنے کی کوشش کریں ان کو مارنا شروع کر دیں, اور مارتے رہیں اور مارتے رہیں اور مارتے رہیں. اور انہوں نے جو اس میں ان کا کنسرن تھا وہ مارنے کے اوپر نہیں تھا کہ کتنے بے گناہ فلسطینی مریں گے, کیونکہ وہ تو سمجھتے نہیں کہ کوئی فلسطینی بے گناہ ہے. ان کا کنسرن یہ تھا کہ جو اسرائیلی فوجی ان فلسطینیوں کو مار رہے ہوں گے وہ شام کو اپنے گھر کیسے جائیں گے, کیا وہ اپنی بیوی بچوں کے پاس, اپنے ماں باپ کے پاس, اپنے بہن بھائیوں کے پاس, اپنی گرل فرینڈس کے پاس واپس ایز اے نارمل ہیومن بینگ جا سکیں گے. یعنی کہ وہ جو ایک کیٹاسٹرفی ہوگی کہ جب وہ سارا دن مار رہے ہیں لوگوں کو اور شام کو ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ چلیں اب ڈنر پہ چلتے ہیں, چلے جا کے میوزک کانسرٹ سنتے ہیں, کیا وہ یہ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ ان کا کنسرن تھا. تو یہ جو پورا پلان ہے یہ جو آرنون سافر صاحب نے دیا 2004 میں, 2007 میں ان کا دوبارہ انٹرویو کیا جیروسلم پوسٹ نے. اس انٹرویو میں انہوں نے ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا کہ میں ریکمینڈ نہیں کر رہا تھا کہ فلسطینیوں کو ماریں, مگر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ مارنا پڑے گا. سو ہی ڈبل ڈاؤن آن ہز ایڈوائس. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک آپ اس بات کو یقینی نہیں بنائیں گے کہ جو گریٹر اسرائیل ہے اس کا جو ہارٹ لینڈ ہے وہاں پہ اس یہودیوں کی میجورٹی ہونی چاہیے. وہ اس بات پہ بھی ناراض ہیں کہ اس وقت ناراض تھے کہ جو اسرائیلی ہیں وہ تل اویو میں رہنے کو پریفر کرتے ہیں بیت المقدس میں رہنے کے بجائے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ بیت المقدس کے ارد گرد ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلی یہودی جو ہے وہ وہاں آ کے آباد ہوں, اور جو اس کے آس پاس فلسطینی عرب جو ہیں ان کا جو, اور جو اسرائیلی عرب ہیں مطلب جو اسرائیل کے شہری ہیں وہ جو رہتے ہیں اسرائیل میں ان کا سوید ان کی تعداد زیادہ نہ بڑھ جائے. تو اسرائیل میں دو طرح کے عرب ہیں. ایک وہ عرب ہیں جو کہ اسرائیل کے شہری مانے جاتے ہیں, وہ پراپر اسرائیل کے اندر رہتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, ان کی لائف وہاں پہ ہے, مسلمان ہیں, کرسچن بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بہت ہی کم تعداد ہے کرسچنس کی, وہ اسرائیلی عربز ہیں اور وہ مسلمان ہیں. دوسرے ہیں یہ فلسطینی جن کو کہ انہوں نے غازہ میں اور ادھر ویسٹ بینک کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے, جن کے اوپر انہوں نے فینسز لگائی ہوئی ہیں, جن کی وہ ایک ایک چیز کنٹرول کرتے ہیں, پانی کی بوتل, 1 لیٹر کا گیس, کھانے کے کوئی چیز ان کی مرضی کے بغیر اندر باہر نہیں ہو سکتی ان جگہوں سے. تو یہ ان کا ایک بڑے عرصے سے پلان تھا, اور یہ جو اس وقت خون اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ایسے ہی مقاصد ہیں. ان کو شاید یہ اندازہ ہوا, اور میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ ان کو یہ پتا تھا کہ حماس والے یہ پلان کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ ہونے دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹ گیوز them an excuse, ان کو ایک بہانہ مل گیا. تو وہ فیض صاحب نے کہا نا کہ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے, یہ چند لوگ جو تیرے نام لیوا ہیں. تو یہ جو چند لوگ ہیں یہ ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے کافی تھے, اور انہوں نے کوئی 16-17 ہزار فلسطینی بے گناہ بچے, عورتیں, بوڑھے مار دیے ہیں, اور وہ یہ مارتے رہیں گے. تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں دنیا خاموش ہے. دنیا تو اپنے انٹرسٹ کے لیے خاموش ہے کیونکہ امریکہ خاموش ہے, اور امریکہ جو ہے اسی کی بیکنگ سے یہ سارا پلان کامیاب ہوا تھا. ایریل شیرون نے بھی جب یہ سارا کچھ کیا تھا تو اس کو امریکہ کی بیکنگ حاصل تھی, وہی چاہیے. تو اسرائیل جو ہے وہ صرف امریکہ کی طرف دیکھتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کب تک اس کے ساتھ کھڑا ہے. جب تک امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کوئی اور ملک نہیں آئے گا, کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرے گا, تو اسرائیل کین ڈو واٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے اسرائیل کے لیے, جس کی وجہ سے ینگر جو لوگ ہیں پوری دنیا میں اور ایون امریکہ میں, وہ یہ جب امیجز دیکھ رہے ہیں, جو سٹوریز دیکھ رہے ہیں جو انسٹا پہ ٹویٹر پہ کانسٹنٹلی آ رہی ہیں, تو وہ ری ایکٹ کر رہے ہیں.
اور وہ ریاکشن جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بہت سٹرونگ آ رہا ہے، اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کا لبرل لیفٹ ونگ ہے وہ اس پہ بہت ریاکٹ کر رہا ہے۔ تو جو بائیڈن صاحب جو ہیں صدر امریکہ کے، ان کو ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بہت پریشر ہے ان پہ کہ بھائی یہ جو بے گناہوں کا خون جو ہے وہ اتنی بے دردی سے بہایا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، اور کچھ تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ مدد کی جائے، اور کچھ تو دنیا کے جو اصول ہیں، جنگ کے جو اصول ہیں، ان پہ کاربند رہا جائے۔ مطلب یہ تو وار کرائمز ہو رہے ہیں۔ اور جو یورپ کے چند ممالک ہیں، خاص طور پہ اسپین کے وزیر اعظم اور بیلجیم کے وزیر اعظم، وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ وار کرائمز ہیں، یہ تو دس از گون وے بیونڈ ڈیفینڈنگ اٹ سیلف۔ تو اسرائیل جو کر رہا ہے وہ ڈیفینس سے کہیں زیادہ ہے، اور تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بہت زیادہ اس کے اوپر کرٹیسزم آ رہا ہے۔ مسلم ملک تو بہرحال خاموش ہی ہیں زیادہ تر۔ قطر بہرحال اس کے اوپر ایک کام کر رہا ہے اور مسلسل اس میں ہے کہ یہ جنگ بندی کرا دی جائے۔ تو اسرائیل کی پیاس تو بھی نہیں بجھی ہے، ان کے خون کی پیاس ابھی بھی بجھی نہیں ہے۔ اور میں نے ایک ایسٹیمیٹ کیا تھا، کیونکہ وہ بھی اسی قسم کے انٹرویوز جو میں نے پڑھے تھے جب میں اپنی ریسرچ کر رہا تھا، کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر ایک مسل ہم پہ فائر کیا جائے گا تو ہم 10 مسل فائر کریں گے۔ اسی سے ان کی یہ بھی لاجک بنتی ہے کہ اگر یہ ایک اسرائیلی کو ماریں گے تو ہم 10 فلسطینیوں کو ماریں گے۔ تو ان کا جو انہوں نے جو اپنی ڈیتھ کاؤنٹ دیا ہے اسرائیل نے، وہ تقریباً 200 کے لگ بھگ ہے، کچھ اوپر یا نیچے۔ تو ان کی اپنی کیلکولیشن جو کیلکولس ہے ان کا، اس کے حساب سے یہ 20,000 فلسطینیوں کو مارنے سے پہلے نہیں رکیں گے۔ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آج جنگ بندی تو کل پھر ٹوٹ گئی، اور یہ کرتے کراتے 20-22 ہزار فلسطینیوں کو جب مار لیں گے، اپنا یہ ہدف پورا کر لیں گے، تو یہ شاید کسی کی بات سنیں۔ بہرحال پریشر ہے اسرائیل کے اوپر، دنیا کا پریشر بڑھ رہا ہے۔ اب ان کی جو اسٹریٹجی ہے نا جو تھی، وہ یہی تھی کہ اگر ہم یہ کرتے رہے تو چوتھی پانچویں دفعہ جب ہم اتنے فلسطینیوں کو ماریں گے تو جو فلسطینی عورتیں ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو پھر جنگ کرنے سے روک دیں گی، اپنے میاں کو، اپنے بھائیوں کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو جنگ تھوڑی سی شروع کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ظلم ہوگا اس کا کوئی حد حساب نہیں ہے۔ تو ایونچولی ان کا جو اسٹریٹجی تھی اسرائیل کے، یہ جو اسٹریٹجسٹ کہہ لیں، جیو اسٹریٹجسٹ کہہ لیں، ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس پہ بینک کرتی ہے کہ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھا دی جائے کسی بھی قسم کی ریزسٹنس کی، کسی بھی قسم کی کوشش کی کہ وہ اس جو یہ قید و بند کی صعوبتیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے، اس کی کاسٹ اتنی زیادہ کر دی جائے، قیمت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ آئندہ کے لیے بالکل چپ ہو کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ قید کی زندگی گزار لیں، بجائے اس کے کہ ہم پھر اٹھیں اور پھر 20-25 ہزار فلسطینیوں کا ناحق خون بہایا جائے۔ اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں، اور یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے دنیا کے ڈکٹیٹرز کا، دنیا کی جو طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں ان کا یہ ایک حربہ ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، طاغوتی قوتیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کے پاس کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں، سوائے صبر کے، سوائے ان کی ہمت کے۔ اور بات یہی ہے کہ اب یہ جب بھی یہ اس قسم کا ایک واقعہ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، تو ایک ایکولیبریم اچیو ہوتا ہے۔ اب فلسطینیوں کو بھی اس ایکولیبریم سے آگے جانا ہوگا تاکہ کوئی سیریس لانگ ٹرم ڈسکشن ایسی اور کوئی سلوشن ایسا جس میں ان کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی ہو جائے، کچھ وہ آزادی سے زندگی گزار سکے، ان کا کچھ ہوم لینڈ واپس مل جائے۔ تو وہ جو 2 ریاستی حل ہے وہی ایک حل ہے اس کا۔ اب وہ کیسے اچیو ہوگا، اور وہ امریکہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور امریکہ پہ پریشر جو ہے وہ باہر سے ڈالنا مشکل ہے، تو امریکہ پہ پریشر تو انٹرنل ہی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ انٹرنلی کچھ مظاہرے ہوتے رہے، یہ لوگ ایکٹیو رہے، اور نیوز میڈیا جو ہے اس نے بھی تھوڑا بہت رپورٹ کرنا جاری رکھا، تو ان پہ کچھ پریشر رہے گا، اور امید ہے کہ یہ اس پریشر کے تحت فورس کریں گے اسرائیل کو کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئے اور 2 ریاستی حل کی طرف آئے۔ اس وقت جو میرا تجزیہ ہے اور جو میری پریڈکشن ہے کہ ان قریب نیتن یاہو اور جو بائیڈن کے درمیان ایک خلیج ہوگی، کیونکہ نیتن یاہو رکیں گے نہیں، اور بائیڈن کے لیے یہ ضروری ہوگا
اپنی حکومت بچانے کے لیے، ڈیموکریٹک پارٹی کی حکومت بچانے کے لیے کہ یہ جنگ بندی کی جائے اور 2 ریاستی حل کی طرف پیش قدمی کی جائے، اور نیتن یاہو اس پہ تیار نہیں ہوں گے، تو یہ ایک ان کے درمیان ایک خلیج حائل ہوگی اور ان کے درمیان دوریاں بڑھیں گی، اور اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو کے خلاف بہت زیادہ ایک موومنٹ ہے، اور اگر یہ جنگ نہ کرتے نیتن یاہو، جس کی جو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ہونے دی، تو نیتن یاہو جو تھے ان کو نکال دیا جاتا وزیر اعظم کے عہدے سے، اور وہ ویسے ہی ان پہ 15 پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں ان کے اوپر کرپشن کے اور دوسری چیزوں کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلے آنے والے چند ماہ میں نیتن یاہو جو ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، اور جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کا شاید یہ ایجنڈا ہو کہ وہ سیریسلی ایک 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف بڑھے اور فلسطینیوں کو ایک پرماننٹ سلوشن مل جائے۔ دیکھنے کا شکریہ، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور چینل اینڈ کلک آن دی بیل آئیکن۔ خدا حافظ۔